سے درود پاک پڑھتی ہوئی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بہت مشکور ہوں اہل خانہ کا اور آپ تمامی حضرات کا کہ اس مبارک بزم میں اور اس مبارک محفل میں آپ حضرات نے مدعو فرمایا۔ اللہ رب العالمین آپ کے اس جذبے کو قبول فرمائے، آپ کی آمد کو قبول فرمائے، اس ذکر کی برکتیں اللہ آپ کو، آپ کے اہل ویان کو اللہ نصیب فرمائے، اس گھر میں اللہ خیر و برکتوں کا نزول فرمائے، اور جس محبت اور شوق کے ساتھ اس ذکر کی محفل کو سجایا ہے اللہ رب العالمین اس فیضان کو ان کی نسلوں کے اندر جاری و ساری فرمائے۔ ابھی آپ نے نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو سماعت کیا۔ دراصل ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم مسلمانوں پر اللہ کی جانب سے نبی کریم علیہ السلام کی محبت لازم اور فرض کا درجہ رکھتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں وہ شخص جب تک مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا، تم میں وہ شخص جب تک مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ اپنے دل سے مجھے اس قدر نہ چاہے کہ جس میں باپ کی محبت، رشتہ دار کی محبت، ہر عزیز چیز کی محبت پیچھے رہ جائے اور سب سے آگے میری محبت رہے۔ تو لہٰذا حضور علیہ السلام کی محبت کا حکم قرآن میں بھی موجود ہے، آپ سے تعلق، آپ سے جڑنا، آپ کی تعریف، اور اللہ نے جو آپ کو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے ایک بحیثیت مسلمان ہونے کا اس کا اظہار کرنا یہ ہم پر لازم ہے۔ بہت تھوڑی سی زندگی کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اس کے بعد ہمیں آگے بڑھ جانا ہے۔ جو غریب ہے وہ بھی جائے گا، جو امیر ہے وہ بھی جائے گا، جو دنیا کے جس خطے پہ موجود ہے وہ بھی جائے گا۔ تو مسلمان کے لیے، ایک انسان کے لیے ایک محدود زندگی ہے۔ جس طرح کہ ہمارا سفر روحوں کی دنیا سے شروع ہو کر ہماری باپوں کی پشتوں میں رہا، پھر ماں کے رحم میں رہا، اور اس کے بعد پھر اس دنیا کے اندر ہے، اور یہ سفر جاری ہے یہاں تک کہ ہماری ملاقات اللہ اس کے رسول سے جب ہوگی تو یہ ہمارا آخری منزل ہوگی جہاں تک کہ ہم نے سفر کو طے کرنا ہے۔ موت حق ہے، مرنا حق ہے، مر کر اٹھنا حق ہے، اور اللہ رب العالمین کا دیدار اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ملنا یہ حق ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایک مسلمان کی زندگی میں سب سے قیمتی لمحہ اور سب سے فائدہ مند لمحہ وہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے رب کا اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بڑی کشادہ قلبی کے ساتھ اور بڑے دل جمی کے ساتھ اور بڑے واضح نظریے کے ساتھ بغیر کسی ڈر اور خوف کے جب وہ اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف کر رہا ہوتا ہے، اور اس کا دل اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں اور شانیں جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے اس کو سن کر اس کا دل خوش ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو اپنے محبوب سے جوڑے ہوئے سمجھ کر اس پر سبحان اللہ کے جملے کہہ رہا ہوتا ہے، تو یہ اس کی زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے آقا مبارک پیارے پیارے ہرے گنبد میں آرام فرمانے والے مدنی تاجدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا، جیسی آپ کی شانیں ہیں، جیسا آپ کا رتبہ ہے، اس کو تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہمارے بزرگوں کا یہ عقیدہ ہمیشہ سے رہا، جس کو انہوں نے ایک شعر میں ذکر کیا کہ بعدس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، یعنی اللہ کے بعد اگر کوئی لائق تعظیم اور تقریب اور بزرگی کسی کو ہے تو وہ آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہے۔ چند باتیں میں عرض کروں گا، بڑی توجہ کے ساتھ اس کو سماعت فرما لیجیے، جس کی ضرورت مجھے بھی اور آپ کو بھی ہے۔ میں بہنوں سے بھی کہوں گا کہ اس بات کو ذرا توجہ سے سنیں اور اپنی اولادوں کے اندر اس فکر کو، اس جذبے کو منتقل کرنے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے مسلمان ماں کو اور مسلمان باپ کو اس بات کی وصیت فرمائی کہ جب ان کے بچے کچھ سوجھ بوجھ رکھنے کے قابل ہو جائیں تو سب سے پہلے ان کے ذہنوں میں ان کی تربیت کے لیے کیا چیز کا اہتمام کرنا ہے۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان باپ اور ہر مسلمان ماں کے لیے جو چیزیں بیان فرمائی ہیں وہ 3 ہیں۔ فرمایا ادبوا اولادکم ثلاث خصال، درود شریف پڑھیے، اس کو چھوڑ دیجیے،
بعد میں کر لیجیے گا تاکہ جو اہم موضوع ہے وہ گفتگو میں آ جائے. مسلمان ماں اور مسلمان باپ کے لیے ضرورت ہے کہ وہ اپنا دین اپنے بچوں میں منتقل کرے. جو اسے اس کے بزرگوں سے، اس کے ماں باپ کے ذریعے، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ان کے ذریعے جو اس ماں باپ تک پہنچا ہے، اب اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنا دین اسلام کو اپنے بچوں کے اندر منتقل کرے. لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ لازم اور ضروری ہے ایک ماں باپ کے لیے تربیت کے حوالے سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وصیت فرمائی کہ ادبوا اولادکم ثلاث خصال، اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ، اپنے بچوں کے اندر 3 باتوں کو منتقل کرو، اپنے بچوں کی روح اور طبیعت کے اندر 3 باتوں کو اتارو. سب سے پہلی چیز حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. وحب اہل بیت ہی، اپنے نبی کے خاندان اور نبی کے اصحاب کی محبت سکھاؤ. جو لوگ اس دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، چاہے وہ آپ کے صحابہ ہوں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے آپ کے دیدار کرنے کا شرف حاصل کیا، اور مبارک جماعت کے جن کو اللہ نے خوش بختی اور اتنا بڑا کامیابی کا مقام دیا، اور ان کی اتنی بڑی قسمت تھی کہ انہوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور آپ کا کلمہ شریف پڑھا. اور آپ کے خاندان کے وہ لوگ بنو ہاشم جنہوں نے حضور علیہ السلام کے خاندان کا شرف ہونے کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، تو حضور نے فرمایا کہ مائیں سن لیں اور بچوں کے باپ جو ہے وہ سن لیں. اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھائیں. پہلی چیز اپنے نبی کی محبت، دوسری چیز اپنے نبی کے صحابہ اور خاندان کی محبت، وقراءۃ القرآن، اور اچھا قرآن پڑھنا ان کو سکھائیں. یہ 3 چیزیں لازم ہیں. دنیا کی جتنی تعلیم ضرورت جو ہے شریعت مطہرہ کے نزدیک یہ سیکنڈ آپشن ہے. دوسری چیز ہے کہ آپ ان کے لیے مستقبل میں ان کے اسٹیٹس کے لیے، ان کی ترقی کے لیے کس ملک کا انتخاب کرتے ہیں، کس یونیورسٹی کا انتخاب کرتے ہیں، ان کے لیے کیا بینک بیلنس آپ چھوڑتے ہیں، یہ سیکنڈ آپشن ہے. اس کی ضرورت شریعت کو نہیں ہے، یہ صرف دنیا کی ضرورت ہے. بحیثیت مسلمان جس کا ہمیں قبر کے اندر اور اللہ کے سامنے پوچھا جائے گا. کیوں کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. حضور نے فرمایا ہر شخص جو کسی کنبے کا سربراہ ہے اس سے اس کی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا. جو جس کے اوپر ہے، جس کے تحت اس کے بچے ہوں یا نوکر ہوں، یہ ایسے ہوں جو اس کے ہاتھ کی طرف ہو، اس کی طرف بظاہر محتاج ہو، تو جو ان کے کنبے کا سربراہ ہے، اس جماعت کا جو امیر ہے یا اس فیلڈ کا جو بڑا ہے، اس سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے ان کی تربیت کیسے کی. اور جو ان کے گناہ ہوں گے علیاذ باللہ تو ان کو تو ملے گی، لیکن ڈبل سزا اس کو ملے گی جو ان کی تربیت کر سکتا تھا، جیسے باپ ہے، جیسے مرشد ہے، جیسے مربی ہے، جو بھی ہے. کیونکہ یہ ہماری ایک دنیا ہے، ہمارا گھر، ہماری ایک کائنات ہوا کرتا ہے جس میں باپ اور ماں ایک سربراہ کی حیثیت رکھتے ہیں. وہ بچے کی چاہے جیسی تربیت کرے. تو حضور نے فرمایا کہ ماں باپ سے ان کے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھائیں. سب سے پہلی چیز نبی پاک کی محبت، اور دوسری چیز نبی پاک کے صحابہ اور نبی پاک کے خاندان سے تعلق اور محبت اور رغبت، اور تیسری چیز اچھا قاری قرآن، اچھا قرآن پڑھنے والا ان کو بنائے. میں آگے بڑھتا ہوں. کچھ باتیں ذکر کرنے سے پہلے پریکٹیکل طور پر ہمیں لازم ہے کہ جس طرح کے اس بھائی نے اس محفل کو سجایا، اللہ برکت دے، ان کے بچوں پر اس کا ایک مثبت اثر گزر رہا ہے. کیونکہ بچے کے نزدیک اپنی ماں اور اپنا باپ سب سے بڑا آئیڈیل ہوتا ہے، اور وہ اپنے دل میں جس کو رسپیکٹ اور جس کو سب سے اعلیٰ درجہ دیتا ہے وہ اپنے باپ کو دیتا ہے. اور اسی باپ سے وہ چلنے کا طریقہ سیکھتا ہے، کھانے کا طریقہ سیکھتا ہے. اسی ماں سے وہ اچھی اور بری چیزوں کی تمیز سیکھتا ہے. ماں جو سکھائے گی، باپ جو سکھائے گا. بچے کو اتنا اعتماد ہوتا ہے کہ وہ آنکھ بند کر کے ماں باپ پر اعتماد کرتا ہے. جب تک ماں باپ پر وہ اعتماد اس کا باقی رہتا ہے وہ اس چیز کو لے کر چلتا ہے. تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ خود نمازوں کی پابندی کرے تاکہ بچے کے اندر یہ چیز منتقل ہو. اور جب آقا علیہ السلام کا ذکر ہو تو بڑے ادب کے ساتھ خود بھی کرے، بڑی محبت کے ساتھ خود بھی کرے. ماں باپ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں، اور تعظیم اور ادب کا طریقہ یہ کہ آپ کی نعتیں پڑھیں اور گھر میں مدینہ پاک کی تصویر موجود ہو، جب نبی پاک کا نام آئے تو بڑے احترام سے بولے. ٹیلی ویژن اگر وہ دیکھ رہا ہے اور اس کی ٹانگیں پھیلی ہوئی ہیں، اتنے میں جناب چینل اس نے چینج کیا اور دیکھا کہ جناب سامنے دین کا درس دیا جا رہا ہے، یہ نبی پاک کی نعت پڑھی جا رہی ہے، تو اپنے آپ کو سمیٹ کر بیٹھ جائے
تو بچہ یہ دیکھے گا کہ ہاں میرے لیے اپنے باپ کا ایک رتبہ تو ہے، لیکن ایک ذات وہ ہے جس کے آگے میرا باپ بھی ادب کرتا ہے۔ تو یہ باڈی لینگویج کے ذریعے بھی اور ظاہری طریقے سے بھی ہمیں اپنے بچوں کے اندر اس بات کو منتقل کرنا ہے۔ اور میں یہ عرض کروں کہ چاہے یو ایس اے ہوں یا یو کے ہوں، ہندوستان کے علاوہ جتنے بھی ممالک ہوں، ہم ایک آسان سا بہانہ کرتے ہیں کہ نہیں جناب یہاں کا ماحول ایسا ہے، آپ دعا فرمائیں کہ ہمارے بچے نیک رہیں، یہاں کا ماحول ایسا ہے۔ میں کچھ دن پہلے یورپ میں تھا تو وہاں پر ڈنمارک میں چند ماں باپ جو ہے وہ آئے، انہوں نے کہا کہ جناب آپ دعا فرمائیں۔ میں نے کہا دعا تو ہم کریں گے، بالکل آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کریں، دعا تو لازم ہے، لیکن آپ کو جو یہ فکر لگ گئی نا کہ یہاں کا ماحول بڑا عجیب ہے کہ اگر بچے کو کچھ کہہ دیا جائے تو جناب اگر وہ کال کر دے تو یہ اس کے قانونی رائٹس ہیں، یہ ہیں۔ میں نے کہا ساری باتیں ٹھیک ہے، یہ ہم اپنی جان چھڑاتے ہیں جب بچوں سے تو اس قسم کی بات ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج یو ایس اے میں تو ہم ابھی آئے ہیں، یو کے میں ابھی آئے ہیں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش سے ہم ابھی نکلے ہیں، لیکن ہمارے ماں باپ اور ہمارے دادا پردادا وہ تو ہندوؤں کے پڑوس میں رہتے تھے، وہ تو سکھوں کے پڑوس میں رہتے تھے۔ اور اگر ہم پیچھے اپنے بیک گراؤنڈ میں جا کر دیکھیں تو ہماری جو جنریشن ہے جو گزری ہے اور ہماری جو نسل گزری ہے تو وہ کون سی جناب مدینہ پاک کے اندر پیدا ہوئی تھی اور وہ کون سی مکہ مکرمہ کے اندر پیدا ہوئی تھی؟ ہندو ہمارے پڑوسی تھے، ہندوؤں کے اسکولوں میں ہمارے لوگوں نے پڑھا، لیکن کیا آج ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کہ آج ہمارے اندر ایمان نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ مین چیز ہے ہمارا گھر، کہ ہم اپنے گھر کے اندر اپنے بچے کی تربیت کیسی کر رہے ہیں۔ اس وقت بھی ہندو ہمارے پڑوس میں تھا یا جناب سکھ ہمارے پڑوس میں تھا، لیکن ہمارے ماں باپ جو مسلمان رہے اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے ماں باپ نے ان کی تربیت اسلام کے طرز پر کیا۔ باہر اس نے کچھ بھی دیکھا، کچھ بھی سنا، لیکن گھر میں جب اسلام کا ماحول دیکھا تو کفر اس پر اثر نہ کر سکا، اسلام اس کی طبیعت کے اندر اتر گیا۔ لہٰذا مجھے یہ اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم جان نہ چھڑائیں اس سے کہ نہیں جناب یو ایس اے کا ماحول ایسا ہے، اسکول کا ماحول ایسا ہے، وہ الگ چیز ہے۔ ہمارے گھر کا ماحول کیسا ہے؟ اگر ہمارے گھر کے اندر گانا بجانا اور ہمارے گھر کے اندر اگر غلط حرکات اور غیر شرعی حرکات ہو تو اس بچے کے لیے حق کہاں پر ہوگا؟ وہ غلط چیز باہر بھی دیکھے گا، یہاں پر بھی دیکھے گا تو وہ اس کو اڈاپٹ کرے گا۔ لیکن اگر وہ باہر کوئی غلط چیز دیکھ رہا ہے اور گھر کے اندر جو اس کے آئیڈیل اللہ اس کے رسول کے بعد اس کے ماں باپ ہیں ان کو دیکھ رہا ہے تو اس کے پاس ایک آپشن ہوگا کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے، اور ماں باپ کے ذریعے اچھا بننا یہ 99.9 تک اس کے چانسز ہوتے ہیں کہ بندہ باطل سے اور برائی سے بچ کر ماں باپ کے طریقے پر آ کر وہ دین کو قبول کرتا ہے۔ یہ جو مجلسیں ہیں، مانا کہ ہم 10-12 لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ 15 لوگ بیٹھے ہیں، لیکن اس کی اہمیت بہت ہے، اس کا مرتبہ بہت ہے۔ تو سب سے پہلے میں نے اپنی ذمہ داری سمجھی کہ میں اس بات کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ اب تھوڑا سا آگے چلتا ہوں کہ آپ ذرا توجہ کیجئے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے میرے اور آپ کے آقا جن کا نام ہم کلمے میں پڑھتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اللہ نے کیا عزت اور کرامت اور مقام عطا فرمایا۔ آپ یہ سن لیجئے آسان طریقے سے کہ بات اگر ہم 10 گھنٹے بھی کریں گے تو اس کو کنکلوڈ کریں گے تو اس کی سمری، اس کا خلاصہ یہ نکلے گا کہ ہماری نمازیں چاہے ہم زندگی بھر پڑھتے رہیں، ہمارے روزے چاہے ہم زندگی بھر رکھتے رہیں، ہمارے حج چاہے ہم زندگی بھر کرتے رہیں، داڑیاں چاہے ہم پوری زندگی رکھیں، قرآن کی تلاوت ہم پوری زندگی کر سکیں، یہ جب تک اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگی جب تک ہمارے دل کے اندر حضور کا احترام نہیں ہوگا۔ یہ لازم نمازیں اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حضور کا احترام ہے، داڑیاں اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حضور کا احترام ہے، قرآن کی تلاوت اس کی، کیونکہ اللہ نے یہ اپنے دین کا قانون بنایا، اللہ نے ہر چیز کو پیچھے رکھا اور سب سے آگے جس چیز کو رکھا ہے وہ نبی پاک کی محبت اور آپ کی تعظیم اور آپ کا ادب ہے۔ ورنہ دور رسالت کا اگر آپ مطالعہ کریں تو حضور کے دور میں کچھ یہودی جو بظاہر اسلام لا کر اسلام میں داخل ہو چکے تھے اور وہ نمازیں پڑھتے تھے، 28واں پارہ آپ دیکھیں پوری سورت ہے سورت المنافقون، وہ نماز پڑھتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، اور وہ ایسی ہی نماز پڑھتے تھے جیسے حضرت ابوبکر پڑھ رہے ہیں، وہ اسی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے جس میں حضرت مولا مرتضیٰ حضرت علی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ابوبکر، عمر، عثمان و علی کی نماز کو قبول کرتا تھا، ان کی نمازوں کو قبول کیوں نہیں کرتا تھا؟ جبکہ رکوع بھی صحیح کر رہے تھے، سجدہ بھی صحیح کر رہے تھے، امام کے پیچھے بھی صحیح کھڑے تھے، وضو بھی صحیح کیا تھا، تو پتہ چلا نمازیں اس طرح جھکنے اٹھنے سے قبول نہیں ہوتی، اصل میں جو نماز قبول ہوتی ہے وہ دل سے رسول اللہ کا ادب کرنے سے قبول ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی نمازیں اس لیے مقبول تھی
کہ وہ اللہ کو سجدہ بھی کرتے تھے اور دل سے مصطفیٰ کا ادب بھی کرتے تھے. صرف خدا کو سجدہ کیا جائے اور کلمے کی رفتار اور تکرار اور کلمے کی گردان زبان پر بار بار کی جائے اور دل میں حضور کے لیے احترام کا جذبہ نہ ہو تو ایسے کلموں کو نہ اللہ قبول کرتا ہے اور نہ ایسی نمازوں کو قبول کرتا ہے. اور حضور کی محبت کیسے پیدا ہوگی؟ جب ہم ایسی محفلیں رکھیں گے، ایسی مجلسیں رکھیں گے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کس نبی کا کلمہ پڑھنے ہیں. اور اللہ نے ان کو کیا شان و جلالت عطا فرمائی، بڑی بڑی عزتوں والے، بڑے بڑے مال والے، ان کے غلاموں کے جوتوں کی دھول بھی نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے وہ مقام مرتبہ اپنے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ کو عطا فرمایا. اس کو میں آسان کر کے آپ کے سامنے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا مقام ہے آقا علیہ السلام کا. آپ درود شریف کو دیکھیں. ہم درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، آگے پھر صلی اللہ علیہ وسلم، آگے پورا درود پڑھتے ہیں. اس کا پہلا جو اس کا سینٹنس، اس کا ترجمہ اگر آپ دیکھیں تو اس کا اگر آپ دیکھیں تو ٹرانسلیشن اس کی جہاں لکھی ہوتی تو اس کا معنی اردو میں یہ ہوتا ہے، اے اللہ تو درود بھیج. درود کہتے ہیں تعریف کو، شان بیان کرنا. تو ہم پڑھتے ہیں اللہم، اس کا معنی ہوگا اے اللہ، صلی، یا اللہ تو تعریف کر، تو شان بیان کر، تو درود پڑھ علی محمد صلی اللہ تعالی، درود شریف پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہماری عادت ہونی چاہیے، جب بھی آقا علیہ السلام کا نام آئے تو درود پڑھا جائے، کیونکہ یہ محبت کی علامت ہے. جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو حضور خود فرماتے ہیں اذا احب شیئا فاکثر ذکرہ، جب بندے کو کسی سے پیار ہو جاتا ہے تو ہمیشہ اسی کو یاد کرتا رہتا ہے. یہ وہ عملی، پریکٹیکل، فزیکل وہ عادتیں ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ جس کے ذریعے ہمارے بچوں کے اندر، ہماری روح کے اندر یہ پیغام منتقل ہو کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں. تو اب آپ غور کیجئے ذرا، اس کو دیکھیے. ہم درود شریف کثرت سے پڑھتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم اس کے معنی کی طرف توجہ کریں، اس کے میننگز کی طرف توجہ کریں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کس شان والے نبی کی عظمت اللہ رب العالمین نے اور عظمتوں کے ساتھ ہمیں جوڑا ہے. اب آپ دیکھیں شان یہ ہے کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ جو لفظ ہم عربی کا زبان سے پڑھتے ہیں اللہم، اس کا معنی ہوتا ہے اے اللہ، صلی، تو تعریف کر، اے اللہ تو تعریف کر، تو شان بیان کر، علی محمد، کس کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ معنی ہوتا ہے. ہم اگر آپ سے پوچھیں اور آپ مجھ سے پوچھیں کہ ہم یہ درود کیوں پڑھتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ قرآن میں حکم ہے. سورہ احزاب کے اندر 22ویں پارے کے اندر اللہ نے فرمایا ہے کہ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، کہ بے شک میں اللہ خود اور میرے اتنے فرشتے جن کو تم کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے، ان اللہ و ملائکۃ، کہ بے شک میں اللہ خود اور میرے ان گنت فرشتے یصلون علی النبی، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا، اب جو مجھ پر ایمان لانے والا، اللہ فرماتا ہے جو صاحب ایمان ہے، کسی اور کو خطاب نہیں، ایمان والوں سے خطاب. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، جو ایمان والا ہے، صلوا، وہ تعریف کرے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَيُسَلِّمُ تسلیما، اور آپ پر سلام بھیجیں. اب ذرا تھوڑے سے توجہ کریں. اللہ نے مجھے اور آپ کو اس بات کا پابند کیا اور آرڈر دیا اور حکم دیا کہ تم میرے نبی کی تعریف کرو، میرے نبی پر درود پڑھو. ٹھیک ہے، اب اللہ مجھے کہہ رہا ہے صلو، تم درود پڑھو، تم درود پڑھو، اور ہم ریٹرن میں کیا جملہ کہتے ہیں؟ صلی اللہ، اے اللہ تو درود پڑھ. تو یہاں کنفیوژن یہ ہوتی ہے کہ اللہ تو مجھے اور آپ کو کہہ رہا ہے درود پڑھو، اور ہم دوبارہ ریٹرن اللہ سے ہی کہتے ہیں صلی اللہ، یا اللہ تو درود پڑھ. سمجھ رہے میری بات؟ بلکہ ہمیں تو لفظ یوں بولنا چاہیے تھا، صلی کے بجائے صلیتو، میں نے درود پڑھا. لیکن ہم صلیتو علی محمد نہیں کہتے، صلینا علی محمد نہیں کہتے، بلکہ صلی علی محمد کہتے ہیں. اس کا معنی یہ بنتا ہے صلیتو اگر ہم پڑھیں تو معنی ہوگا کہ میں نے درود پڑھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، میں نے تعریف کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن ہم ایسا درود نہیں پڑھتے، ایسا کوئی لفظ نہیں پڑھتے. ہم صلیتو کی بجائے ہم لفظ پڑھتے ہیں صلی علی. اس کا معنی بنتا ہے یا اللہ تو درود بھیج. تو دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے، ایک پریشانی ہوتی ہے کہ اللہ نے تو مجھے اور آپ کو کہا ہے تعریف کر، ہم دوبارہ ریٹرن اللہ ہی سے کہہ دیتے ہیں کہ یا اللہ تو تعریف کر. تو اس کنفیوژن کا حل کیا ہے؟ اس کا حل علماء نے یہ لکھا، اس کا حل یہ ہے کہ حضور کی شانیں جو ہیں اس کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں یا اللہ تو نے ہمیں کہا کہ محبوب کی شان بیان کر، تو ہمیں کیا پتا تیرے حبیب کی اتنی بڑی بڑی شانیں، ایک دیکھتے ہیں تو دوسری اس سے بڑی ہوتی ہے، دوسری دیکھتے ہیں تیسری اس سے بڑی ہوتی ہے. تو یا اللہ ہم ریٹرن میں تیرے سے یہ کہتے ہیں کہ تو نے ان کو پیدا فرمایا، تو نے ان کو شان عطا فرمائی، اب تو ہی ہماری جانب سے ان کی تعریف کو بیان فرما دے.
اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت و جلالت کیا ہے اور مقام کیا ہے۔ ذہن کے اندر یہ خیال ضرور ڈالا جاتا ہے یا آتا ہے کہ آپ انسان ہیں، بالکل آپ انسان ہیں۔ ذہن میں یہ بات ضرور ڈالی جاتی ہے، آتی ہے کہ آپ جن سے بشر سے ہیں، بالکل بشر سے ہیں۔ تو کیا آپ ہمارے جیسے ہیں؟ میں کہوں گا نہیں۔ بات یہ نہیں، قرآن نے کہا لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ رسول تم جیسا ہے، تم اس جیسا نہیں۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ یہ رسول تم جیسا ہے، تم اس جیسے نہیں۔ یہ رسول جو ہے یہ تم جیسا ہے۔ تو ہم دوسرے اینگل سے دیکھتے ہیں تو بے ادبی کا پہلو آتا ہے، اور پھر بندہ ادب سے جی کھڑے ہو کے سلام نہیں تو بیٹھنے سے سلام نہیں۔ تو میں نے کہا یہ بات آپ کے ذہن میں آئی اس لیے کہ آپ نے دوسرے زاویے سے دیکھا۔ اگر آپ صحیح سمت دیکھتے تو یہ سوال کبھی آپ کے امیجن کبھی تصور میں آ ہی نہیں سکتا۔ آپ نے یہ دیکھا کہ رسول ہم جیسے، جبکہ اللہ نے فرمایا یہ رسول تم جیسا ہے، تم رسول جیسے نہیں۔ اب اس دو جملے کے اندر ساری باتیں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں، اور کیا پیاری بات ہمیں یہ سمجھایا تو ضرور جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر بکریاں بھی چرائیں، غریبوں کا بوجھ بھی اٹھایا، لیکن کسی شاعر نے بلکہ مفتی احمد یار خان نعیمی نور اللہ مرقدہ نے بڑی پیاری بات فرمائی۔ فرمایا بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری، سبحان اللہ، بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری، عرش پر وہی گیا تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ میں آدھی بات کیوں کرتے ہیں، دونوں پہلو سامنے رکھے ہیں نا، کہ جو زمین پر بکری چراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، خدا کے عرش پر کرسی پر بیٹھتے ہوئے بھی وہ نظر آ رہے ہیں۔ اگر طائف کے میدان میں ان کو کافروں نے پتھر مارا جس سے ان کے جسم سے خون بہا، تو دوسری روایت بھی آپ پڑھیے کہ معراج کی رات جب ان کا سینہ چیر دیا گیا تو خون کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ اگر آپ کو وہ اپنی صورت میں نظر آتے ہیں، لیکن ان کی شان یہ دیکھیے کہ ان کے جسم کا پسینہ جو تھا وہ مشک و عنبر سے زیادہ مشک والا تھا۔ بلکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو حضور سے مصافحہ کر لیتا برسوں اس کے ہاتھ سے خوشبو کے آثار نہیں جاتے۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں پہنچا اور اہل عرب کو سب سے زیادہ جو چاہت ہے وہ خوشبو سے ہے۔ وہ پہنچا اور مجموع الزوائد کے اندر علامہ حسنی نے یہ روایت کو نقل کیا اور بیان کیا ہے۔ وہ گئے، انہوں نے کہا کہ حضور میری بیٹی کی شادی ہے اور کچھ عطر عطا فرمائیے۔ تو سرکار نے فرمایا عطر تو تقسیم کر دیا گیا ہے، کوئی شیشی لے آؤ، کانچ کی بوتل لے آؤ۔ تو وہ جناب کانچ کی بوتل لے آئے۔ تو گرمی کا وقت تھا، حضور علیہ السلام کی پیشانی مبارک پر پسینے کے آثار تھے، آپ نے وہ پسینہ نکال کر عطا فرمایا۔ تو جب دلہن کو لگایا گیا تو حدیث پاک میں آتا ہے دلہن ہی نہیں پورا گھر مہک گیا، اور صحابہ کرام اس کو کہتے ہیں بیت المتطیبین، یہ خوشبودار گھر ہے۔ تو اللہ نے ان کو وہ شان عطا فرمائی کہ فرشتہ جبرائیل جو اتنی رفتاروں سے زمین و آسمان کی سیر کرتا ہے، لیکن اسی حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ معراج شریف میں جب میرے آقا تشریف لے گئے تو 7 آسمان 7 زمین نیچے رہ گئے، اور جبریل نے کہا کہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، اس لیے کہ میں آگے جاؤں تو اللہ کے جلال سے جل جاؤں گا۔ تو نور میں جو سب سے افضل ہے وہ نیچے رہ گیا اور مصطفیٰ اوپر تشریف لے گئے۔ تو بشریت ایسی کہ ان کی خوشبو، ان کے پسینے بھی خوشبو، اور نورانیت ایسی کہ جبریل جیسا نور ان کے جوتوں سے نیچے رہ جاتا ہے اور وہ لامکہ کی طرف تشریف لے گئے۔ میرے دوستوں، ان کی تعظیم، ان کی تعریف کا حکم اللہ نے کیسے دیا، ذرا اندازہ لگائیے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے سورہ احزاب کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جب میرے نبی بات کر رہے ہوں تو پھر اتنے زور سے بات نہ کرنا، میرے نبی کے آگے ایسی آواز نہ اٹھانا کہ تمہاری آوازیں میرے نبی کی آواز سے بڑھ جائیں۔ دیکھو نبی پاک نے اللہ کے آداب سکھائے، اور اللہ جو اپنے محبوب کے گھر کے آداب بتا رہا ہے، مجلس کے آداب بتا رہا ہے۔ اب ذرا اس کو توجہ سنیے، جس پر ہم اس کی جو صحیح ایکسپلینیشن ہے، جس کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں، جو میسج اس کے اندر بڑا بنیادی وہ مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اب آپ دیکھیں قرآن کہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور جب میرے نبی کو بلانا ہو تو ایسے لفظ سے نہ پکارو جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، او بھائی جان، او بھائی، ذرا سنیے، اللہ نے فرمایا نہ، ایسے لفظ سے کبھی نہیں پکارنا جو عام تم استعمال کرتے ہو، اور میرے نبی کی مجلس میں جب آ جاؤ تو اتنے زور سے نہ بولنا کہ تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے بڑھ جائے، اور اگر تم نے ایسا کیا کہ تمہاری آوازیں میرے نبی کی آواز پر بڑھ گئی، اور کبھی میرے نبی کو کال کرنا ہو، بلانا ہو، اپنی طرف متوجہ کرنا ہو،
اور تم نے ایسے الفاظ استعمال کیے جو عام تھے، جو اے غیر تم اپنے دوسرے کے رشتہ داروں پہ استعمال کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، میں تمہارے ایمان کو تم سے چھین لوں گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ آیت کیوں اتری؟ یہ رسپیکٹ دیکھیں حضور علیہ السلام، یہ قرآن کے اندر موجود ہے سورہ احزاب، یہ کیوں اتری؟ آپ ذرا اس کو تھوڑی سی اس کو دیکھیے تاکہ پھر یہ آیت پھر ہمارے سامنے پورا مفہوم بیان کرتی ہے۔ سرکار کے ایک صحابی حضرت ثابت بن قیس، بخاری شریف میں ثابت بن قیس، وہ کان سے کم سنتے تھے، یعنی سماعت ہوئی کم تھی، ثقل سماعت تھی۔ اور آپ کو پتا ہے جب بندہ دھیما سنتا ہے، یعنی جس کو ہم دوسرے انداز میں کہتے ہیں اونچا سننا، جو اونچا سنتا ہے وہ اونچا بولتا بھی ہے، کیونکہ جس کی سماعت کم ہو جاتی ہے نزلے کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، اگر کوئی ہے تو اللہ ان کو شفا عطا فرمائے اور اللہ ہمیں اس مرض سے محفوظ رکھے۔ تو یہ کان سے کم سنتے تھے، اگلا ان کو زور سے، تو یہ خود بھی زور سے بولتے تھے، تو ان کا زور سے بولنا بے ادبی کے لیے نہیں بلکہ ایک نفسیاتی تقاضا ہے کہ جناب وہ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جناب جو کان سے کم سنتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگلا بھی کم سنتا ہے، اس لیے وہ زور سے بولتا ہے۔ تو حضرت ثابت بن قیس حضور کے پاس آئے اور حضور بات کر رہے تھے کسی سے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ سمجھے کہ اب ان کی عادت تھی، تو انہوں نے زور سے کہا کہ حضور مجھے بھی بتائیے کہ آپ کیا فرما رہے ہیں۔ تو ان کی آواز اتنی اونچی ہو گئی کہ وہ حضور علیہ السلام کی آواز سے اونچی آواز تھی۔ تو یہ آیت اتری۔ اچھا اس سے ہم نے کیا سمجھا؟ اس سے ہم نے یہ سمجھا ارے وہ تو مریض تھے، وہ تو بیمار آدمی تھا۔ اللہ کی عادت یہ ہے اور اللہ کا فرمان یہ ہے کہ میری جو عبادت ہے اس میں تمہاری بیماری کے عذر کو قبول کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، اللہ فرماتا بیٹھ کے پڑھو۔ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو کہا لیٹ کے پڑھو، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا تو کہا آنکھوں کے اشارے سے پڑھو۔ ایک بندہ ہے وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے لیکن اگر وہ سفر کرتا ہے، ٹریولنگ کرتا ہے، تو سفر کے اندر اسے تھکن ہو سکتی ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ ٹھیک ہے سفر میں روزہ نہ رکھو۔ ایک آدمی اس کے پاس پیسہ ہے، وہ حج کرنا چاہتا ہے لیکن اس کی صحت اجازت نہیں دیتی، تو اللہ فرماتا ہے وہ خود نہ کرے، کسی اور کو کرا دے، اس کی طرف سے ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ اللہ کا دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بندے کی ذات کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر وہ بیمار ہے تو اللہ رب العالمین اس کی بیماری کو، اس کی قدرت ملحوظ رکھتی ہے، اور اس اعتبار سے شریعت کے احکام میں کمی سے کمی ہوتی چلی۔ یعنی کھڑے نہیں ہو سکتے، بیٹھ جاؤ۔ سفر کے اندر گھبراہٹ ہے تو روزہ نہ رکھو، بیمار ہو گئے ہو تو کسی اور کو حج کراؤ۔ تو اب آپ دیکھیے کہ بیماری اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے اور اس کی وجہ سے احکام بدلتے ہیں۔ تو ثابت بن قیس بھی تو بیمار تھے، وہ بھی تو بیمار تھے، تو ان کو چھٹی کیوں نہ ملی؟ اللہ نے فرمایا میرے لیے اگر تم کرو گے تو میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارے عذر کو اور تمہاری اس غلطی کو معاف کر کے تمہارے لیے آسانی کروں گا، اور یہ میرا محبوب ہے۔ اس کے حضور تم بیمار ہو یا صحت مند ہو، ہمیں سروکار نہیں، بس تمہیں ادب کرنا ہے، ادب کرنا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ میرے اور آپ کے آقا ہرے ہرے مبارک گنبد میں آرام فرمانے والے آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا عظمت ہے۔ میں کسی مجلس میں انگوٹھا چوم رہا تھا، نام پاک آیا تو انگوٹھا چوما، تو مجھ سے ایک بندہ کہنے لگا کہ آپ نے یہ انگوٹھا کیوں چومے؟ تو میں نے کہا اس کو آپ تنقید کی نظر سے پوچھنا چاہ رہے ہیں یا تحقیق کی نظر سے؟ اگر تنقید کی نظر سے پوچھ رہے ہیں تو یہ اعتراض بنتا نہیں، کیونکہ آپ خود مسلمان ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ میں نے نبی پاک کے نام پر انگوٹھے چومے، ایک بات ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ تنقید کی نظر سے پوچھ رہے ہیں تو پھر حضور آپ سے کوئی اگینسٹ تو نہیں، یہ کوئی اگینسٹ پارٹی کے لیڈر تو نہیں کہ آپ چڑھ گئے کہ جناب ان کی تعریف کیوں نہیں، تو کلمہ تو آپ بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو اس میں تھوڑا سینہ آپ کشادہ کریں، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ اس کو کلچر کے طور پر لینا چاہتے ہیں یا دلیل کے طور پر؟ تو میں نے کہا اگر کلچر کے طور پر لینا چاہتے ہیں تو دیکھیے، آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے حضور کا انگوٹھا نام سن کر انگوٹھے کیوں چومے، تو میں نے کہا کہ جنہوں نے دیکھا تھا وہ حضور کے پاؤں چومتے تھے۔ بخاری شریف بڑی پڑی، تھوڑا حوصلہ رکھیں، آپ حضور سے برابری کی طرف کیوں آتے ہیں؟ برابری اگر آپ کے اندر آئے گی تو رسپیکٹ کبھی پیدا نہیں ہوگی، اور اپنے آپ کو چھوٹا اور آپ کو بڑا سمجھو گے تو کبھی سوال پیدا ہی نہیں ہوگا ذہن میں کہ کھڑے ہو کے سلام پڑھنا بھی چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے، یہ انگوٹھے چومنے چاہیے۔ یہ جب برابری کا تصور ہوتا ہے، جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو میں نے کہا جنہوں نے دیکھا تھا وہ تو پاؤں چومتے تھے، ہم نے دیکھا نہیں تو ہم نام چومتے تھے۔ میں نے کہا یہ شرک اور بدعت نہیں ہوتی حضور، یہ وفاداری کی دلیل ہوتی ہے، یہ وفاداری کی دلیل ہوتی ہے۔ آپ اگر کسی درست عاشق اور مضبوط مسلمان سے قرآن و سنت پڑھتے تو
تو کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ کرنا کیسا اور یہ کرنا کیسا۔ اب ذرا توجہ کریں۔ تو میرے دوستو اب اس میں ایک بات، اب جب یہ آیت اتر گئی کہ بھائی اگر کوئی بیمار بھی ہو اور اسے کوئی بیماری ہو تو نماز میں تو وہ چل جائے گی لیکن حضور کے سامنے نہیں چلے گی، یعنی یہ آپ کا مرتبہ ہے۔ تو آپ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین وہ ڈر گئے کیونکہ آخرت وابستہ ہے، ایمان سب سے بڑی چیز ہے۔ تو اب حضرت ابوبکر حضرت عمر نے کنکریوں کو دھو کر اپنی زبان کے نیچے پتھر رکھا کہ اب ہم منہ کھولیں گے بھی تو زبان اتنی ہلے گی نہیں کہ آواز نکلے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے تو حضور علیہ السلام نے ان سے کوئی بات پوچھی تو انہوں نے دھیمے انداز میں جواب دیا۔ تو آقا نے فرمایا ذرا زور سے بولو، تو رونے لگے، کہنے کہ حضور زور سے کیسے بولیں؟ ثابت نے زور سے بولا تو اللہ نے فرمایا کہ تیرے اعمال کو ضائع کر دیا جائے گا، تجھے پتہ نہیں ہوگا۔ اور ایسی سزا، ایک بندے سے غلطی ہو جائے اور اس کو پتہ چل جائے تو وہ اس کو ٹھیک کر سکتا ہے، لیکن جو حضور کا بے ادب ہوتا ہے معاذ اللہ، اس کو پتہ نہیں چل، وہ سمجھتا بس میرے نمازیں پڑھنی ہے، اور اس بے ادبی سے اس کے ایمان کا بیڑا غرق ہو گیا، وہ چلا گیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اپنے محبوب کے بے ادب کو اندھا کر کے مارتا ہے، یعنی ایک بندے سے اگر غلطی ہو جائے تو وہ ٹھیک کر سکتا ہے اپنے آپ کو، لیکن نبی پاک کا جو بے ادب ہوتا ہے اس کو سمجھنے کی بھی توفیق نہیں دی جاتی۔ اور فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارا ایمان نکل چکا ہوتا ہے اور تم اپنے آپ کو جبے قبے اور پگڑی اور داڑھی اور نمازوں میں مسلمان سمجھ رہے ہوتے ہو، لیکن تم نے جو میرے محبوب کی بے ادبی کر دی ہے اس سے تمہارا ایمان گیا۔ اللہ اکبر۔ تو جب صحابہ اس طرح یعنی آوازوں کو دھیما کر رہے تھے، اللہ اکبر، تو حضور نے فرمایا کہ عمر جو زور سے کہو، علی زور سے کہو، تو رونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ زور سے کیسے کہیں؟ آپ کی حضور اگر آواز نکال کر بولے تو رب کو جلال آتا ہے اور رب عمل کو غارت کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ تو جب وہ دھیما بولنے لگے اور دھیمے دھیمے انداز میں حضور سے بات کرنے لگے تو یہ ادا اللہ کو اتنی پیاری لگی کہ اس کے فوراً بعد آیت نازل ہو گئی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ۔ محبوب ہمیں وہ لوگ بہت اچھے لگے جو تیرے حضور اپنی آوازوں کو نیچا رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ قرآن، سبحان اللہ، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ۔ اے حبیب تیرے حضور جو اپنی آوازوں کو نیچا رکھتے ہیں، تیرے مرتبے کی بزرگی کا لحاظ کرتے ہو، تیری عظمت کا لحاظ کرتے ہو، تیری بڑائی کا لحاظ کرتے ہو، تیرے سر پر جو خلافت اور ہماری محبت کا تاج ہے اس کا لحاظ کرتے ہوئے اپنی نظروں کو جھکاتے ہیں، آواز کو نیچے رکھتے ہیں۔ فرمایا وہ لوگ ہمیں بڑے پسند آئے، اولئک نمتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اللہ فرماتا ایسے ہی وہ دل ہیں جن کو ہم تقوی اور پرہیزگاری کے لیے چنتے ہیں۔ اب دیکھیں نماز سب سے بڑی عبادت ہے، لیکن ہمیں شریعت یہ بتاتی کہ حضور کا ادب اس سے بھی بڑا ہے، حضور کا ادب اس سے بھی بڑا ہے۔ اگر میں کسی کے ذہن میں کنفیوژن نہ ہو تو میں 1 منٹ تھوڑا زیادہ لوں گا اور یہ آیت پڑھ دوں گا، ورنہ صحابہ کا عمل اس پر کافی ہے۔ قرآن کریم کے اندر سورہ فتح کے اندر اللہ رب العالمین نے 3 ڈیوٹیاں ہماری بیان کی، 3 ڈیوٹیاں ہماری بیان کی۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ پہلے 3 مرتبے اور شان اپنے نبی کے بیان فرمایا کہ ہم نے اپنے محبوب کو شاہد بنایا، اپنی امت کے اعمال پر گواہی دینے والا۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضور ہمیں جانتے نہیں، تو میں نے کہا پھر گواہ کیوں بنایا؟ میں نے کہا آپ اپنی عقل سے خدا کی محبوب کی شان کو کیوں سمجھتے ہیں؟ آپ کچھ نہیں جانتے کہ آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ منصب آپ کو دیا شاہدہ، ہم نے آپ کو گواہ بنایا کہ قیامت کے دن آپ ہمارے سامنے آ کر مسلمانوں کے عمل کی گواہی دیں گے، وہ نہیں جو حضور کے دور میں تھے، فرمایا قیامت تک۔ اب آپ دیکھیں ہمارا دین و اسلام یہ کہتا ہے، ہم تھوڑی عقل کو ایک طرف رکھ کر دین اور عقیدے کی بات کریں، ایک فرشتہ ہمارے دائیں جانب اور ایک فرشتہ ہمارے بائیں جانب نیکی اور بدی کو لکھتا ہے، تو گواہ تو یہ ہے جو 24 گھنٹہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے اس کو شاہد نہیں بنایا، مصطفیٰ کریم جو مدینے میں آرہا فرما رہے ہیں شاہد بنایا۔ اب اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال ہے حضور جانتے نہیں، تو میں نے کہا مسلمان ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا، اس لیے کہ آپ اپنی عقل کی ٹھوکی بازی یہاں پر نہیں کریں، اس لیے کہ رب نے یہ فرما دیا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کو گواہ بنایا، تو یہ لازم ہے کہ آپ ساری امت کے اعمال اور احوال، ان کی کیفیات، چاہے وہ امریکہ میں ہو یا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، اللہ رب العالمین آپ کو بتاتا ہے اور آپ اس کو جانتے ہیں کہ اس وقت اس گھر کے اندر کس کا یہ گھر ہے اور اس گھر کے اندر کس نے یہ میرے ذکر کی محفل رکھی اور کتنے لوگ دور دراز سے آئے، یہ جانتے ہیں۔ اس لیے کل قیامت کے دن اللہ کے حضور کھڑے ہو کر کہیں گے کہ فلاں فلاں جگہ پر لوگ جمع ہوئے تھے،
انہوں نے تیرا اور میرا ذکر کیا تھا. اللہ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا, ہم نے اپنے نبی کو گواہ بنایا ہے. کیا بنایا؟ اور بعض دوست یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں, جب آپ مدینہ شریف جائیں تو جالیوں کے سامنے یا کہہ سکتے ہیں آپ, یہاں آئے تو یا نہیں کہہ سکتے. تو میں نے کہا یار مجھے یہ لاجک کچھ سمجھ میں نہیں آئی ہے, مجھے ذرا یہ بتائیے کہ آپ جالیوں کے سامنے یا کہہ سکتے یا رسول اللہ, یہاں نہیں کہہ سکتے, اس میں کہتے ہیں وہاں سے سنتے ہیں یہاں سے نہیں سنتے. تو میں نے کہا وہاں سے جو سنتے ہیں وہ خود سنتے ہیں یا اللہ آپ کو سناتا ہے؟ کہنے کہ اللہ سناتا ہے. تو میں نے کہا واللہ یہاں سے بھی سناتا ہے. اور اگر یہ عقیدہ رکھیں کہ خود سے سنتے ہیں تو یہ تو شرک ہے. خود سے سننے کی طاقت تو یہ صرف اللہ کے پاس ہے, کسی اور کے پاس نہیں. نبی پاک کو اگر اللہ جالیوں کے سامنے سناتا ہے تو جالیوں کے سامنے اور قبر اقدس تو نظر بھی نہیں آتی. جالیوں کے سامنے اور حضور کی قبر شریف کے درمیان تقریباً 25 فٹ کا فاصلہ ہوتا ہے, اور سلام یوں نہیں پڑھا جا رہا ہوتا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. آپ اس طرح سلام پڑھتے ہیں کہ پڑوسی کو نہیں پتا کہ کیا پڑھ رہے ہیں آپ, ہونٹ ہل رہے ہو. میں نے کہا سننے والا تو وہ ہوتا ہے جس تک آواز پہنچے. یہ تو آواز جا بھی نہیں رہی لیکن پھر بھی آپ مان رہے ہیں کہ حضور سن رہے ہیں. تو میں نے کہا جو رب بغیر آواز کے اتنے فاصلے سے سناتا ہے وہی یہاں یو ایس ایس سے بھی سناتا ہے, کیونکہ سننا مصطفیٰ کا ہے. یہ سننے کی طاقت بھی خدا نے دی ہے اور یہ آواز کو بھی خدا پہنچاتا ہے. بس یہ برابری جو بیچ میں آ جاتی ہے نا, حضور کے برابر آنے کی ریاض باللہ جو کوشش کی جاتی ہے. میں نے کہا کون حضور کے برابر آئے گا؟ صدیق اکبر جو امت میں سب سے بڑے ہیں وہ حضور کے تلووں کو چوما کرتے تھے. اور میں اس روایت کو پڑھ کر اجازت چاہوں گا, سمجھانے کے لیے ایک ہی بات کافی ہے. اور سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی دولت عشق مصطفیٰ ہے. بندہ مومن اور جنتی جب ہوتا ہے جب اس کا یہ عقیدہ بن جاتا ہے کہ جیسے ہیں میرے آقا ایسا نہیں. جب بندہ اپنی عشق کا سفر مکمل کرتے ہوئے یہاں پہنچتا ہے اور اس کو ڈگری ملتی ہے اور اس ڈگری سے اس کو عقیدہ مل جاتا ہے کہ سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. جب اس کا عقیدہ یہ ہو جاتا ہے کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے ہے میرے سرکار, ایسا نہیں کوئی, سمجھ جاؤ جب روح یہ بات کر دے تو بندہ جنتی ہو گیا, اسے خدا نے بخش دیا ہے. اور سنیے میرے دوستو, تو میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العالمین یہ ہمیں بتاتا ہے کہ نماز, روزہ, زکوٰۃ ہر ایک سے پہلے حضور کا ادب. ہم نماز کے مسئلے سیکھتے ہیں, حضور کے ادب کے مسئلے نہیں سیکھتے. ہمارے وہاں تبلیغ بھی بڑی بے ڈھنگی کی جاتی ہے معذرت کے ساتھ. کیا جب بھی بیٹھو تو ماں باپ کا حق ہی ہے, ماں باپ کا حق ہی ہے. تو میں نے کہا آپ نے ماں باپ کے حق کے علاوہ بھی کوئی تقریر کرنی ہے؟ کہنے کہ سب سے بڑا حق یہ ہے. میں نے کہا نہیں, اس کے اوپر بھی ایک حق ہے. کہنے کہ بندوں کے حق میں سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے. میں نے کہا نہیں, بندوں کے حق میں سب سے بڑا حق حضور کا ہے. سبحان اللہ, حق مصطفیٰ, اللہ کے حق کے بعد اگر کسی کا حق ہے تو وہ حضور کا, اس کے بعد ماں باپ کا ہے. اگر ہم حضور کا حق سمجھ لیں تو یہ کبھی سوال ہی پیدا نہ ہو کہ کیا چومنا چاہیے اور کیسے کھڑا ہونا چاہیے. ہم ماں باپ کا حق سیکھ لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے جو حضور کا حق ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں, اس لیے ہمارے ذہن کھل نہیں پاتے. اور قرآن کی اگر اس آیت کو ہم دیکھیں تو ماں باپ بھی پیچھے ہیں, ہر شے پیچھے ہیں. سب سے آگے جو اللہ نے اپنے بعد جس کو رکھا ہے وہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہے, حضور اللہ کے بندے ہیں, لیکن ایسے بندے اور ایسے شان والے بندے ہیں جن کو بندہ کہنے پر رب خود فخر کرتا ہے. سورہ المائدہ اٹھا کر دیکھیں, قرآن میں, قرآن سے باہر نہیں جا رہا, قرآن یہ کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ. اے مصطفیٰ تیرے رب ہونے کی قسم, یا اللہ تو نے تو آسمان بھی بنایا لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ اس آسمان کے رب ہونے کی قسم. اتنی خوبصورت تو نے کائنات بنائی ہے, کبھی یہ نہیں کہا اس کائنات کے رب ہونے کی قسم. فرمایا سب سے عظیم میں نے جس کو بنایا, جس میں اس کائنات کا حسن بھی ہے, اس کائنات کا نظم بھی ہے, اس کائنات میں جو خوبصورتی اور شان اور میری قدرت جو بٹی ہوئی ہے, اس کو جمع جس کے اندر دیکھنا ہے تو وہ پیارا مصطفیٰ ہے. فرمایا فلا وربک, اے میرے محبوب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے. یعنی رب تو رب ہے لیکن فرماتا ہے کہ میں کون ہوں. فرمایا اس کا رب. بولیے سبحان اللہ. اس کا رب. مثال کے طور پر آپ سمجھیے بلا تشبیہ, آپ اگر کوئی کام کرتے ہیں تو اپنا تعارف اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں نے یہ بنایا. یعنی جو مصنوع ہے اس سے سانے کا وجود ہوتا ہے, اس کے تعارف ہوتا ہے کہ میں یہ ہوں, میں نے یہ بنایا ہے. تو رب کریم نے جب کائنات کے سامنے اپنا تعارف فرمایا کہ کون ہے رب, فرمایا جس نے مصطفیٰ کو بنایا. یعنی اب دیکھو ایسا شان والا دوسرا لا کر بتاؤ, ایسا چہرہ کسی کو بتاؤ, ایسے ہاتھ کسی کو بتاؤ, زمین پر انگلی اٹھائے تو آسمان پر چاند دو ٹکڑے ہو جائے, انگلیاں پھیلائے تو اس انگلیوں سے نہریں جاری ہو جائے, لعاب دہن تھوک مبارک
کھارے پانی میں ڈالے تو وہ شہد کی طرح میٹھا ہو جائے، پسینہ مبارک گرے کسی کے جسم پر لگ جائے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں اگر حضور کو ڈھونڈنا ہوتا تو ہم گلیوں میں سونگتے ہوئے جاتے، جہاں خوشبو آتی ہمیں پتہ چل جاتا آقا یہاں رہا۔ بولی سبحان اللہ۔ آپ کے شہزادے حسین جیسا مجھے کوئی بتا دے، آپ کے شہزادے حسن جیسا مجھے کوئی بتا دے، آپ کے صحابی ابو بکر صدیق جیسا کوئی بتا دے، تو ان کے غلاموں کے جیسا کوئی نہیں ہے، تو مصطفیٰ جیسا کون ہے؟ مصطفیٰ جیسا کون ہے؟ آپ ذرا توجہ سنیے، میں اس آیت کا ترجمہ کر دیتا ہوں آپ کے سامنے کیونکہ وقت بڑھ گیا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، کیونکہ رات گزر جائے لیکن حضور کی تعریف اور توصیف ختم نہیں۔ اور یہ میلاد شریف کہتے ہیں میلاد کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا ابھی تک آپ کو یہ نہیں پتا چلا میلاد کیا ہوتا ہے؟ اتنے نادان تو نہ بنے آپ، اتنے سادے بھی آپ نہ بنے۔ آپ مسجد کے امام صاحب ہیں، آپ کو اتنا نہیں پتا میلاد شریف کیا ہوتا ہے؟ تو میں بتا دیتا ہوں۔ میلاد شریف کہتے ہیں کہ ایسی محفل کو سجانا، ایسی بزم کو سجانا کہ اللہ نے جو شان اپنے مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہے اس بزم میں اس کو بیان کرنا، سننا اور سبحان اللہ کہنا، یہ ہے محفل۔ اگر یہ ناجائز ہے تو پھر آپ کے نزدیک جائز کیا ہے؟ اگر یہ منع ہے تو پھر آپ کے نزدیک ٹھیک کیا ہے؟ تو میرے دوستو میلاد یہ کہتے ہیں کہ چار دوست بیٹھ جائیں اور قرآن کی ایک ایک آیتیں پڑھیں کہ جس میں اللہ نے اپنے محبوب کی شان کیا بیان کی۔ شان اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ کریم کی شان یہ کہ جب کافروں نے تانا دیا کہ اب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے 15 دن تک وحی نہیں آئی، 15 دن تک وحی نہیں آئی، تو یہود نے یہ تانا دیا کہ اور کفار نے یہ تانا دیا کہ کیونکہ آپ روزانہ کوئی قرآن کی آیت پڑھ کے بتاتے کہ آج میرے سینے پر یہ آیت اتری ہے، تو 15 دن تک حضور نے جب کچھ پڑھ کے نہیں بتایا تو اس میں حکمت تھی۔ حکمت کیا؟ بہت زیادہ باتیں، خیر میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ 15 دن تک بہت مختصر یہ سمجھے کہ وہی اللہ کا پیغام بظاہر نہیں آیا قرآن کی صورت۔ تو لوگ کہنے لگے کہ کسی نے کہا اپنی جہالت سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا۔ تو ان کا تانا جب حضور نے سنا تو سرکار غمگین ہوئے۔ اب قرآن دیکھو کتاب ہدایت، لوگ کہتے ہیں نماز کے مسئلے سکھاؤ، روزے کے مسئلے سکھاؤ۔ میں نے کہا حضور کے عشق کے مسئلے پہلے سکھاؤ کیونکہ یہ رب کی سنت ہے۔ کیسے؟ اب آپ دیکھیں لوگوں نے یہ تانا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے چھوڑ دیا، ان کو جواب دینے سے پہلے اللہ رب العالمین مصطفیٰ کریم کو راضی کرتا وَالضُّحَىٰ، اے گورے گورے چہرے والے۔ دحا کہتے ہیں چاشت کے وقت کو، یعنی جو فجر پڑھنے کے 20 منٹ کے بعد سورج نکلنے سے پہلے جو میٹھا میٹھا وقت ہوتا ہے جس کو بڑی طبیعت تازہ ہوتی ہے، دحا۔ تو اللہ نے اس وقت کو حضور کے چہرے سے تشبیہ دی اور فرمایا وَالضُّحَىٰ، ایسے ٹھنڈے ٹھنڈے اور پیارے پیارے منور چہرے والے جیسے چاشت کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ حضور ناراض تھے ان کی باتوں سے تو رب راضی کرتا ہے۔ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، لیل کہتے رات کو، تو سرکار کے چہرے پر آپ کے بال تھے، تو اللہ رب العالمین دیکھے قرآن ہے اور اللہ بیان فرماتا ہے ان زلفوں کی قسم جو رات کی طرح تیرے چہرے پر چھائی ہے۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، اب جواب دیا جب حضور نے سر اٹھایا کہ میرے رب نے میری تعریف اس انداز میں کی، تو اب رب نے جواب دیا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، تیرے رب نے تجھے کب چھوڑا اور کب دھتکارا۔ اب دیکھیں آیت شروع ہونی چاہیے تھی مَا وَدَّعَكَ کے جواب سے، لیکن اس کو بعد میں بیان کیا، وَالضُّحَىٰ پہلے بیان کیا۔ کیوں؟ یہ بتایا گیا کہ میرا دین شروع ہی تعریف مصطفیٰ سے ہوتا ہے، میرا دین شروع ہی تعظیم مصطفیٰ سے ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیے نماز سے بڑی کوئی عبادت ہو سکتی ہے؟ نماز سے کوئی بڑی عبادت ہو سکتی ہے؟ بخاری شریف کے اندر آپ دیکھیں تو بخاری شریف کے اندر موجود ہے کتاب الصلاح کے اندر، سرکار 2 قبیلوں میں جھگڑا ہو گیا تھا تو اس میں صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ نماز میں جس وقت حضور پہنچتے تھے اس کے مطابق تھوڑی سی تاخیر ہوئی ہے، تو حضرت بلال نے اقامت پڑھی اور حضرت ابوبکر صدیق نے نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر آ گئے۔ اب جب حضرت ابوبکر صدیق مصلی پر آئے، نماز اللہ کی ہے، نماز پڑھا رہے، اب جب حضور تشریف لائے تو سرکار علیہ السلام کسی صف میں رکھے نہیں۔ مثال کے طور پر میں کسی مسجد کا امام ہوں اور میرے نائب نے نماز پڑھا دی اور صف بنی ہوئی ہے، تو مجھے اختیار نہیں کہ لوگوں کو ہٹاتا ہوا میں آگے جاؤں، نہیں، مجھے جس صف میں جگہ ملے گی میں وہاں کھڑا ہوں، لیکن وہ میں ہوں اور وہ مصطفیٰ ہے۔ مولا جی اس میں فرق رکھیں گے تو عشق ملے گا آپ کو۔ اور تعریف میں ہوں، یہ مولوی ہے، مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار صفوں کو چیرتے بخاری شریف کے اندر موجود ہے، آگے بڑھے اور آگے جب میرے آقا علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں تو جس صحابی کے قریب سے حضور گزرتے تو وہ دیکھ لیتا کہ حضور جا رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں حضرت ابوبکر جن کی توجہ ادھر ادھر نہیں جاتی، تو صحابہ نے کیا کیا، اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر مارا، جس کو عربی میں کہتے ہیں تفسیح، تالی بجے کہ یہ آواز حضرت ابوبکر تک پہنچے اور وہ دیکھیں کہ سرکار آ چکے ہیں۔ ہم ایک شعر بڑا پڑھتے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہیں محمود و ایاز،
میں نے کہا ایک صف میں محمود و ایاز کھڑے ہو سکتے ہیں، مصطفیٰ کی صف میں کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ بعض جذباتی لوگ یہ شعر پڑھ تو دیتے ہیں، لیکن میں نے کہا یہ میرے اور آپ جیسے حضور کے لیے نہیں ہے، کہتے ایک صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ میں نے کہا محمود و ایاز ایک صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں، کوئی ماں نے جنا ہی نہیں ہے شان والا جو مصطفیٰ سے کندھا ملا سکتا۔ دین اسلام کی بات ہے، اس میں گورا ہونا، کالا ہونا، اس میں انگریزی ہونا، غیر انگریزی ہونا، اس میں امریکہ کا ہونا، پاکستان کا ہونا، نو، جو کلمہ پڑھے گا اس کے لیے باتیں ماننی ہیں۔ داڑھی کا ہونا، نہ ہونا، مولوی ہونا، غیر مولوی ہونا، یہ سروکار نہیں۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ اس شان کا اعتراف کرے گا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سر کو جھکائے۔ جس کے آگے صدیق اکبر سر جھکائے تو ڈگری والے کی حیثیت کیا ہے؟ یہ یو ایس اے میں رہنے والا ہو، یا یو کے میں رہنے والا ہو، یا پاکستان میں رہنے والا ہو، ان کی حیثیت اور اوقات کیا ہے؟ کائنات میں وہ عظیم ہستیاں جب مصطفیٰ کے آگے گردنیں جھکاتی ہیں تب جا کر رب ان سے راضی ہوتا ہے۔ بولیے سبحان اللہ، رب ان سے راضی۔ جب سرکار آ گئے بالکل قریب، اب ذرا دیکھیے حضرت ابوبکر نے جب آواز بڑھ گئی بہت زیادہ تو اپنی آنکھوں کو کھول کر جب ترچھی آنکھوں سے دیکھا تو حضور آ چکے، آپ مصلی سے ہٹنے لگے۔ اب بتا دیا کہ حضور کا ادب کیا ہے اور نماز کیا ہے۔ آپ جب پیچھے ہٹنے لگے نا تو بخاری شریف کے اندر موجود ہے، حضور نے انگلی سے اشارہ فرمایا کہ مصلی نہیں چھوڑنا، آگے آگے۔ لیکن حضرت ابوبکر اپنی ایڑیوں کو رگڑتے ہوئے پیچھے آئے اور سرکار آگے گئے، اور سرکار نے اپنی نماز کو مکمل فرمایا۔ نماز کو مکمل کر کے حضور نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ تو نے مصلی کیوں چھوڑا؟ جب میں نے تجھے کہا تھا مصلی پر رہنا۔ بس میں گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ سمجھدار آدمی کے لیے امت کے سب سے بڑے صدیق حضرت ابوبکر کا یہ قول اس کو بتا دیتا ہے کہ سرکار کی شان کیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ ما کان ینبغی لابی قحافہ ان یصلی بین یدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نہ میری ماں اتنی عظمت والی تھی نہ میرا باپ اتنی عظمت والا تھا کہ میں، آپ رسول ہیں، میں آپ کے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھا سکتا۔ اس لیے اب آپ دیکھیں یہ نماز کا مصلی جو چھوڑا ہے یہ نماز کے اندر چھوڑا ہے، اور نماز میں ادب کر کے دکھایا اور دنیا کو بتایا کہ نماز شروع ہی ادب مصطفیٰ سے۔ نماز شروع ہی، کیا خوب کہہ گئے اقبال۔ داڑیاں تو آج ہم گھٹنوں تک لگ دیتے ہیں، لیکن اقبال کی رفتار تک کسی کی رفتار نہ ہوئی۔ اس نے جواب شکوہ کے آخر میں جس بات پر قلم کو توڑ دیا، میں کہتا ہوں اس سے بڑی بات ہو ہی نہیں سکتی کہ کی محمد سے وفا تو نے تو۔ اس کو ذرا سمجھیے کہ کیا بات اقبال کہہ گیا۔ میں کشادہ قلبی سے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں آقا سے محبت کروں، تو پھر میرا فرض ہے کہ میں ہر اس بندے سے محبت کروں گا جو آقا کی تعریف کروں۔ مجھے بندہ کہنے لگا کہ یہ اقبال کی داڑھی نہیں تھی، تو میں نے کہا مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ بات جو اس نے کر دی ہے، جب میں نے مطمع نظر یہ بنا دیا ہے کہ میں نے حضور سے محبت کرنی ہے، تو وہ خوشبو مجھے جہاں ملے گی تو اس کے جوتے کو بھی سر پر رکھنا میں اپنے لیے شرط سمجھوں گا۔ اس لیے کہ محبت کی علامت یہ کہ جو محبوب کی سے محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ اس محب کے نزدیک اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ اقبال کا رسپیکٹ اور ادب اس لیے کیا جاتا ہے۔ کیا جملہ کہا اقبال نے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو۔ میں کہتا ہوں یہ میدان محشر کا ایک واقعہ ہے۔ جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے نا تو یہ قرآن کی ساری آیتوں کو اگر آپ جمع کر کے اس کو شعر میں بیان کریں تو یہی شعر بنتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہر ایک سے پوچھے گا کی محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے۔ تو محمد سے وفا کیا ہے؟ ان کا ادب۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کیا ہے؟ کہ کشادہ قلبی سے ان کا ذکر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کیا ہے؟ ان کے خاندان کا ذکر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کیا ہے؟ ان کے صحابہ کا ذکر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کیا ہے؟ یہ وفا ہے جب ان کا ذکر آ جائے تو بدعت شدت اس فتوے کو گاربیج کے اندر پھینکے اور آگے بڑھ کر وہ محبوب کی تعریف و توصیف کے لیے وہ آگے بڑھے اور ان کی تعریف و توصیف بیان کرے۔ تو فرمایا یہ پوچھے گا کی محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا؟ تو جو عاشق ہوگا وہ کہے گا ہاں، تو اللہ کہے گا ہم تیرے۔ تو یہ کوسچن اور آنسر ہے۔ فرمایا کی محمد سے وفا تو نے، اس نے کہا ہاں، اللہ فرمائے گا ہم تیرے۔ تو جب ہم تیرے ہیں تو کیا جہنم سے ڈرتا ہے؟ جب ہم تیرے ہیں تو یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ قلم۔ یہ ہم سب دیکھیں، میں آپ کو نہیں جانتا، آپ مجھے نہیں جانتے، مجھے نہیں پتا آپ کا نام کیا، آپ کو نہیں پتا میرا نام کیا، لیکن آج ایک جھنڈے کے نیچے ہم جمع ہوئے ہیں اور جھنڈا حضور کی تعریف جو رنگ اور نسل کو ختم کر دیتا ہے، جو برادریوں کے فرق کو ختم کرتا ہے، سب کو ایک عشق اور تسبیح میں جوڑ لیتا ہے کہ میں بھی محمدی، آپ بھی محمدی، آپ بھی محمدی، آپ بھی محمدی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر عشق مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ کو بیان کریں اور ان کے اندر وہ چیزیں کیفیات لے کر آئیں۔ نعتیں پڑھیں تو ہمارے بیٹھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، ہماری کیفیت، تاکہ ہمارا بچہ اس کو ایڈاپٹ کرے۔ یہ چیز اگر ہم اپنے بچوں کو دے گے نا میرے دوستو
تو یہ بینک بیلنس، یہ ساری چیزیں دنیاوی ضرورت ہے، رب کا تقاضا نہیں، یہ سیکنڈ آپشن ہے۔ سب سے بڑی چیز جو قبر کے اندر پوچھی جائے گی وہ یہ ہے۔ اس کے بعد پھر بچوں کی تعلیم کی طرف توجہ ہونی چاہیے، ان کے بینک بیلنس، ان کی ترقی، ان کے نشومات کی طرف توجہ ہونا چاہیے، لیکن اس کو آگے پیچھے نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین میرے بھائی کو برکت دے جس نے یہ مبارک محفل کو سجایا۔ آپ کے آنے کا بھی کوئی مقصد نہیں، ہمارے آنے کا بھی کوئی مقصد یہ ہے کہ اللہ نے اگر سانس دی ہے تو یہ آخری سانس تک بندہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ اور اس مجلس کا پیغام کیا تھا؟ اس مجلس کا پیغام یہ ہے کہ جو چیز حضور کی جانب منسوب ہو گئی وہ پاکیزہ ہو گئی۔ جو چیز حضور کی جانب منسوب ہو گئی پاکیزہ۔ یہ جھنڈے کیوں لگایا آپ نے؟ میں نے کہا آپ نے 10,000 کا باسکٹ کیوں پہنا؟ جب جبہ پہن لیا تو بات مکمل ہو گئی تھی۔ کیوں پہنا؟ کئی علماء کا وقار ہے، میں نے کہا حضور کا ذکر کا وقار ہے۔ میں نے کہا بات ہمارے پاس وقت نہیں، کبھی بیٹھیں تو پھر ہم بات تفصیل سے بھی کریں، لیکن ایک مسلمان کو یہ بات زیبا نہیں دیتی کہ وہ حضور سے برابری کرے۔ اپنے آپ کو غلام سمجھے گا تو خود پتہ چل جائے گا کہ ادب کس طرح کیا جاتا ہے، کیونکہ ادب کی اپنی بولی ہوتی ہے، اپنا اس کا مزاج ہوتا ہے۔ رہا یہ کہ نہ کوئی بندہ حضور کو خدا کہتا ہے، نہ خدا کا مثل کہتا ہے، بلکہ خدا کا محبوب کہتا ہے، اور کلمہ پڑھتے وہ کہتا ہے عبدہ ورسولہ۔ عبدہ آپ خدا نہیں، ورسولہ آپ بڑے شان والے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہماری اس کوششوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ دعا کرتے ہیں اللہ شاہ صاحب کا سایہ ہمارے سروں پر قادر قائم و دائم رکھے۔ اور ایک بات میں فرض سمجھتا ہوں بتانا کہ فرمائش کی پرچی جو ہے وہ میں نے پڑھنے کے بعد دیکھی ہے، تو بہت بہت معذرت، انشاءاللہ پھر کبھی حاضری ہوئی تو ساری فرمائشیں انشاءاللہ پوری کر دیں گے۔ صرف 2 اشعار، میلاد شریف کا مہینہ قریب ہے، صرف 2 اشعار میرے ساتھ پڑھ لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ 2 اشعار صلاۃ والسلام کے پڑھ کر انشاءاللہ آپ سے اجازت۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ ہاں تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، یا رسول اللہ، یا سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد اور اونچا بولو سب مل کر بولو مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، دلبر کی آمد مرحبا، سرور کی آمد مرحبا، یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع
علینا وجب شکر علینا مدى للہ دائی پڑھو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام جاگنی کے وقت آنا کلمہ طیب پڑھانا مکرو شیطان سے بچانا مکر شیطان سے بچانا اور سینے سے لگانا پڑھو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ سرائے کرس تمام کی حاضری قبول فرما مولا کریم بیماروں کو صحت عطا فرما پریشان حال میں جو مبتلا ان کی پریشانی کو دور فرما دل و دماغ کا سکون عطا فرما ہمیں بخش دے ہمارے ماں باپ کو بخش دے ہمارے بچوں کی مغفرت فرما ہمارے ماں باپ ہمارے بچوں کے گناہوں کو معاف فرما مولا کریم اس بھائی نے جو اہتمام کیا بہترین برکت عطا فرما عارف بھائی کو مولا کریم ان کی اہل خانہ کو ان کے بچوں کو مولا کریم دارین کی سعادت عطا فرما اس گھر میں خیر و برکتوں کا نزول فرما زمینی آسمانی تمام آفات و بلیات جنات و حاسدین کی نظر سے مولا کریم عارف بھائی ان کے عیال کو جتنے ہمارے بھائی یہاں پر موجود ہیں ہماری بہنیں ہماری مائیں موجود ہیں مولا کریم تمام کو محفوظ فرما مولا کریم تیرے حبیب علیہ السلام کا ذکر اور تیرے حبیب علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیم پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما شریعت مطالعہ کی پابندی ہمیں عطا فرما مولا کریم ہمیں ہر دینی نعمت کو تیرے محبوب کے ذکر کو آگے سے آگے بڑھانے میں مال جان مال تن من دھن مولا کریم اس میں خرچ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما جب تک زندہ رہیں ایمان پر ثابت قدم رکھ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما کل قیامت میں تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سر کی آنکھوں کو بند کر لیجئے اور کلمہ شریف پڑھیں توبہ کی نیت سے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے کبھی اگر زبان سے کوئی کلمہ کفر نکل گیا ہو اس سے توبہ کی نیت کریں اور دوبارہ کلمہ پڑھنے کی نیت کریں موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے کلمے کی تجدید کرنا اس کو بار بار پڑھنا مسلمانوں پر لازم ہے اس نیت کے ساتھ کلمہ شریف پڑھیں کہ یا اللہ اگر تو ناراض ہے تو راضی ہو جا ہماری زبان سے اگر کوئی کلمہ کفر نکل گیا ہو تو مولا کریم ہم دوبارہ تجھ سے عہد کرنے کے لیے تازگی ایمان تجدید ایمان کے لیے کلمہ شریف پڑھتے ہیں اپنے لیفٹ شولڈر کی طرف توجہ کریں اور اپنے دل سے آواز کو اٹھائیں لا الہ الا اللہ